بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، اس دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں وہ سب مرنے والے ہیں، لیکن جنازہ کے دوران ہمارے مسلمانوں میں پائی جانے والے بعض بدعات، رسومات اور بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن کا تعلق دین اور اسلام اور شریعت سے بالکل نہیں ہوتا۔ اکثر جنازے کے وقت یا اسی طرح بعض کسی کی بتائی ہوئی بات سن کر میں نے سوچا کہ جنازے کے حوالے سے کچھ ویڈیوز میں آپ حضرات کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جنازے کے مسائل کو بیان کروں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ یہ روایت مسلم شریف رقم الحدیث 916 مسلم شریف میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، یعنی آپ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کلمہ کی تلقین دیا کرو۔ نمبر 2، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں پر، یعنی جو لوگ قریب المرگ ہو، ان پر سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ نمبر 3، مرنے والوں کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے، اور مرنے والے کو چاہیے کہ وہ زندگی میں مرنے سے پہلے اپنے حیات میں اس دعا کو یاد کرے، اور جب بھی کسی پر تکلیف ہو اور بیمار پڑ گئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے، رقم الحدیث 4176 ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری مغفرت فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ تو جب بھی کسی پر موت کا اثر ظاہر ہو جائے تو اس کو چھت لٹانا چاہیے، مطلب ہے کہ اس کا چہرہ اور اس کا پیٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو، اور اس کے دائیں طرف قبلہ ہو، اور اس کا چہرہ کو تھوڑا قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ایسا کرے کہ ان کے پاؤں کو، مرنے والے کے پاؤں کو قبلہ کی طرف کرے، اور اس کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اس کے سر کو تھوڑا اونچا کرے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور اس دوران جب کسی کی موت ہونے والی ہو اور قریب المرگ ہو تو اس کو کلمہ شہادت کی بھی تلقین کرنی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن تلقین ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، اس کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ آپ بلند آواز سے ان کے سامنے کلمہ پڑھا کریں۔ تو جب آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی کلمہ پڑھو، وہ تو موت کی تکلیف میں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے ایسا نکل جائے کہ میں نہیں پڑھتا، تو پھر خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جب کوئی قریب المرگ ہو اور بیمار ہو، وہ ایک بار کلمہ پڑھے تو بس یہی کافی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں اور ان سے کہ کلمہ پڑھو، یا بار بار آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں کہ یہ بھی بار بار پڑھے، نہیں، ایک بار جب وہ کلمہ پڑھے بس تو یہ کافی ہے، بار بار ان کو تلقین نہ کرے۔ دراصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھنا شروع کرے اور مرتے وقت دم تک وہ کلمہ پڑھتا رہے، نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ انسان کی زبان سے جو آخری لفظ، آخری جملہ نکل جائے بس وہ کلمہ ہو۔ تو اس لیے جب ایک بار کوئی بیمار قریب المرگ کے دوران وہ کلمہ پڑھے تو بس یہی کافی ہے۔ اور نمبر 6، اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو بیمار ہو، قریب المرگ ہو، تو ان کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بات کرنا جس کی وجہ سے اس کا دھیان، اس کا میلان دنیا کی طرف ہو، ایسے باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
بلکہ جو بیمار ہو، قریب المرگ ہو، ان کے سامنے دین کی، اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کا دھیان لوگوں سے ہٹ کر آخرت کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف ہو جائے، اور اس کے سامنے ان کے بچے جو ان کے زیادہ محبوب ہو اور ایسے اشیاء جو ان کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو تو اس کو لانا، اس سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ پھر اس کا دھیان اس کی طرف ہو جائے گا، اس کی محبت میں وہ پڑا رہے گا اور آخرت اور اللہ کی فکر سے وہ غافل ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کے سامنے دین کی باتیں کی جائے، جو مرنے والا ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ نمبر 7، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی قریب المرگ ہو اور اس کی زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ نکل جائے، ایسا جملہ نکل جائے، ایسی ایک بات کہہ دے وہ کہ وہ مناسب نہ ہو، یا اس میں دین کی توہین ہو، یا اس میں انسانیت کے خلاف بات ہو، یا بد اخلاقی ہو، تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس بات کا چرچا کریں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، نہیں، بس خاموشی رکھیں اور اس بات کو ذکر کرنے سے پرہیز کریں، بلکہ آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی موت کی سختی کی وجہ سے اس کی عقل ٹکانے نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے منہ سے ایسی بات نکالی جو مناسب نہیں ہے، کیونکہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلا، بس اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ نمبر 8، جب موت واقعہ ہو جائے تو کپڑا کی چھوٹی پٹی یہ ٹھوڑی کے نیچے سے یہاں لے کر سر کے اس طرف ایسا کر کے اس کو باندھنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج منہ، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر، اے اللہ اس میت پر اس کا کام آسان فرما اور اس پر وہ حالات آسان فرما جو اب اس کے بعد آئے گی، اور اس کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرما، اور جہاں یہ گیا ہے یعنی آخرت کی طرف، اور جہاں سے یہ گیا ہے یعنی دنیا سے، تو یہ دعا اس کی پٹی باندھتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 7-8 مسائل اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو دوسرے مسائل بیان کروں گا، جنازے کے حوالے سے، میت کے حوالے سے، غسل کفن کے حوالے سے، انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ اس موضوع پر میں آپ دوستوں کے ساتھ نشریات کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔